ادھر میں پہلا سوال تو سر پالیٹکس سے سائڈ پہ ہو کر پوچھوں گی، بیکاز مجھے تشویش ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہونے والی یہ گفتگو جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، اور بائی دا وے اس میں یہ بھی خدشات ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی غالباً کوئی اس میں آڈیوز ہوں گی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا جو ایک کرائسس ہے، اور اس پہ جتنی سیریسنس دکھائی جانی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے آفس کے اوپر ایک بدترین سائبر سیکیورٹی اٹیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر سیاست کے اور جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. اور جو سیکیورٹی ایجنسیز جو پرائم منسٹر کے آفس کو ڈی بگ رکھنے کی ذمہ دار ہیں، جو اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وزیر اعظم کا آفس محفوظ رہے گا، ان کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور خصوصاً انٹیلیجنس بیورو جو ایک چیف سول ایجنسی ہے، جس طریقے سے ان کے یہ معاملات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کا فیلئر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو خاموشی ہے حکومت کی، وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے. کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کم از کم اس میں وہ شوکت ترین کی طرح سازش تو نہیں کر رہے. کمال ہے. یہ تو ایک بالکل ہی احمقانہ بات تھی. ابھی تک حکومت نے اس میں کوئی تحقیقات کرانے کا اندیہ ظاہر نہیں کیا. حکومت نے کوئی اس کی تردید یا تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ان کا رویہ ایک بڑا غیر سنجیدہ ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تو ہے ہی غیر محفوظ، وہاں پہ تو ہر چیز ہو ہی لیک جاتی ہے. تو اگر ملک کے وزیر داخلہ کے خیالات یہ ہیں، وزیر اطلاعات کے خیالات یہ ہیں، تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست جو 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس کی جو وزیر اعظم کی جو اس وقت سائبر سیکیورٹی ہے اس کا عالم کیا. اور میں تو حیران ہوں فواد صاحب، میں نے اپنی اوپننگ میں بھی بتایا، یہ 20 اگست سے یہ اس بات کے حوالے سے گفتگو چیٹر ہو رہی تھی ان تمام ہیکنگ فورمز کے اوپر، مطلب 1 مہینے سے زیادہ. یہ تو منظر عام پہ کل آئے نا، بھاؤ بھی لگتے رہے، وہاں پہ نیگوشیٹ بھی ہوتا رہا، پتہ نہیں کس نے ڈیٹا کا کس نے ریلیز کیا، اس کی پھر ایک ایڈیٹوریل اینگلنگ بھی ہے. پی ایم ایل این سینٹرک اس وقت یہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں پکڑ پایا. مطلب کیونکہ اس میں آپ کی حکومت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کچھ لیکس ہو سکتے. پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اکوپڈ ہیں اس طرح کے سائبر حملوں کا سامنا کرنے کے لیے، یا یہ بہت بڑا ایک ہماری کمزوری ہے جو سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، میں تو جب سائنس منسٹر تھا تو اس وقت بھی کابینہ میں بھی میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی کہ ہماری سائبر سیکیورٹی بہت کمزور ہے، اور یہ آئی ٹی منسٹری ظاہر ہے کہ اس کو لک آفٹر کرتی ہے، اور آئی ٹی منسٹری 4 سال سے امین الحق صاحب کے پاس ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. یہ جو ہماری ایک پورا سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سائبر سیکیورٹی کا، وہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے کہ اس کے اوپر جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہ ابھی تو خیر یہ آپ قیافے لگا رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی لیک ہے نہیں کہ اس دور سے آئی ہوں. اگر آئیں گی تو اس وقت دیکھیں گے. فی الحال تو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 140 گھنٹوں کے لگ بھگ یا 150 گھنٹوں کے لگ بھگ جو کنورسیشن ہے وہ جو سپٹمبر تک کی ہے، جون سے سپٹمبر تک کی جو کنورسیشن ہے وہ پرائم منسٹر آفس کی، وہ اس وقت جو ہے وہ فار سیل ہے. $3,45,000 سے اس کی بولی شروع ہوئی تھی، اور اب قریب قیاس یہ ہے کہ یہ بولی اوپر چلی گئی ہے، کیونکہ یہ ڈارک ویب کے اوپر اس کی بولی ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ صدیق جان نے تو یہ کہا ہے کہ حکومت ہی نیگوشیٹ کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ. انبلیویبل سر، یہ مطلب انبلیویبل. اب آپ یہ اتنے بڑے کرائسس کی نہ آپ کے پاس کوئی تیاری تھی، نہ آپ نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کے آڈیو لیکس کے سیاسی اینگل کے اوپر ہم بات کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب سب سے تھوڑی دیر پہلے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہے؟ کیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا مطلب ہے کہ یہ نظام اب اپنا وقت پورا کرے گا، یہ اس کے تسلسل کا ایک بہت بڑا سمبل ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی؟
نہیں، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی صرف اس چیز کا سمبل ہے کہ جو NRO2 ہے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو آگے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات ہیں وہ تیزی سے کیوں نہیں چل رہے. یہ دو باتوں کی وجہ سے اسحاق ڈار جو ہے واپس آ رہے ہیں. جہاں تک مدت کی تکمیل کا تعلق ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بس میں نہیں ہے، نہ ہی اسحاق ڈار نے کرانی ہے نہ ہی کسی نے کرانی ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے اسحاق ڈار 2017-18 میں بھی جیسے چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا، کیونکہ 2018 میں جب ہم نے اکانومی انہیریٹ کی تھی تو پاکستان کی معیشت کا آج کی معیشت سے بھی برا حال تھا اگر ایسا ہی نہیں تھا جیسا اب ہے. تو اس وقت بھی اسحاق ڈار ہی تھے اور انہوں نے $7 بلین سال کے ڈالر کو نیچے رکھنے میں لگا دیے، اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو سارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے یہ تو اسحاق ڈار کا پیدا کرتا ہے، اور اس سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکے. سرکولر ڈیٹ ہو، آپ کا جو گیس کے اوپر آپ کا ڈیٹ ہو، تمام جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں اس کی جڑ اسحاق ڈار کی پالیسیز تھی. مفتاح کو تو سمپلی دے ہیو تھرون انڈر دا بس، اس سے کام نکلوا لیا ہے. اس کو ٹی ویوں پہ لا کے پہلے خود ہی کہتے تھے کہ نہیں آپ خود جا کے ایکسپلین کریں کسی نے، اور اب مریم کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کیوں آتے تھے اور ان کا مذاق بنتا تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یوز کیا گیا، یوزڈ اینڈ ابیوزڈ. چلے سر، سیاست جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی آتی ہے. اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر آپ کا سرنیم شریف نہ ہو یا آپ کے کوئی ذاتی خاندانی تعلقات نہ ہو شریف خاندان سے، تو پھر پارٹی کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، مطلب جو فیصلہ سازی ہے وہ اسی کے پاس ہوگی جس کا نام شریف ہے، یا جو ان خاندان کے اندر بچوں کے تعلقات ہوں یا کوئی اور تعلقات ہوں، یا شریفوں کا سمدھی ہو، یا وہ سمدھی ہوں، یا جو بھی وہ تعلقات ہوں. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اب اسحاق ڈار صاحب، ویسے بھی کمال بات ہے کہ گئے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے، واپس بھی شہباز شریف وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے آ رہے ہیں بائی دا وے، سو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی لگ رہی ہے آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں؟ دیکھیے جی، یہ اسی ڈیل کو ایک اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسحاق ڈار، اور اگر یہ ڈیل ان کی اسٹرینتھن ہوگی تو پھر نواز شریف آئیں گے، ورنہ تو وہ نہیں آئیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت تک انہوں نے تقریباً 150 ریفرنسز اپنے واپس کروا لیے ہیں، کوئی اراؤنڈ 1100 ارب روپے کی اماؤنٹ کے جو ریفرنسز ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ایک طرف ہم ٹکے کی جو ہے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو کرپشن کا پیسہ ہے اس کو ہم معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ماڈل ہے اس حکومت کا جس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ سوائے عمران خان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یوں لگتا ہے جیسے عمران خان ہی کے ذاتی پیسے ہیں، پاکستان کے باقیوں لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو بلکہ آدھا سے زیادہ میڈیا تو جسٹیفائی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ بالکل صحیح ہے، یہ وہ ہے وہ. آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، اور اس لیکس میں بھی جو میڈیا کے نام آئے، جی ذکر کیا مریم بی بی نے کہ کون ان کے جو کس طرح سے وہ ایک سرٹن میڈیا گروپ کو مینج کرتے ہیں، ان کے جو داماد ہیں. بیورو چیف آئے ہوئے ہیں، نیوز ڈائریکٹر آئے ہوئے ہیں، پھر ان کے اونر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو میڈیا کا حال تو ایکسپوز دیا آپ کے سامنے کہ کس طرح سے اس ٹرائنگل میں، یا یہ جو اقتدار کی پوری تکون ہے اس میں کس طرح سے سیٹ اور میڈیا اور یہ پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے آپس میں ایک گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور عام آدمی کی کوئی رسائی نہیں ہے اس تکون میں. اس پورے آڈیو لیک میں فواد صاحب آپ کو بینیفیشری کون دکھائی دیتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے شہباز صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو گلوریفائی ہوتی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ جیسے نواز کیمپ جو ہے وہ کچھ کام ایسے کرانا چاہتا ہے اقتدار میں شہباز صاحب سے جو وہ کر نہیں رہے ہیں. اور اس سے تو مجھے بینیفیشری شہباز صاحب لگ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور ان کا کیمپ جو ہے وہ برا لگ رہا ہے. جو سارے معاملات آ رہے ہیں دے آر بینگ شون ان بیڈ لائٹ. ساری جیسے شہباز شریف بھی تو دیکھیں نا، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو شہباز شریف جو ہے وہ بتا رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے ڈائریکٹ نہ لے کے آئیں، تھرڈ کنٹری سے لے آئیں. یہ راستہ جو ہے وہ ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر جس نے یہ پالیسی کنٹینیو کی ہوئی ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرنی، اپنی جو بھتیجی کے داماد کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں نا، انڈائریکٹ امپورٹ کر لیں. تو آپ نے کیا پھر موریلٹی رہ گئی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میڈیا کے اوپر ابھی تک ہٹ نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت مہینوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈیو بینیفٹ دیا گیا، اور اربوں روپے کے پیسے جو ہیں وہ مریم اورنگزیب نے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا.
تو آج شہباز شریف اگر مریم سے اگر آپ ان کی آڈیو لیک سنیں تو وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور بھی کام جو مفتاح نے کیا انڈیو جو فائدہ دیا سگریٹ انڈسٹری کو، آئی ایم ایف بھی اس کے اوپر ناراض ہے، اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فائدہ کیوں دیا اور کیسے دیا. تو جو ہمارے ایلیگیشنز تھے وہ آج خود شہباز شریف نے کنفرم کیے ہیں سگریٹ انڈسٹری کو لے. آخری سوال، یہ جو استعفوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جس میں لا منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، ایاز صادق صاحب ہے، اب یہ جو ساری اپروول ہے یہ ہونی ہے لندن سے، تو اس کا مطلب تو ہے فواد صاحب کہ لندن میں بیٹھا نواز شریف ملک کی سیاست کے اندر جو سارے کی مووز ہیں وہ تو پھر پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نا اس وقت. اس موقع پہ تو پھر لگتا ہے کہ ٹیکٹیکلی یہ ساری پی ٹی آئی کو تو پھر ریئیکٹ کرنا پڑ رہا ہے. استعفے منظور ہو گئے، آپ الیکشن میں چلے جائیں گے، تو پھر یہ مین موو تو نواز شریف کے ہاتھ میں کہ نہیں؟ نہیں، ظاہر ہے جی وہ استعفے ہم تو دے چکے ہیں، اس میں وہ والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو شرم کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر ایک ربڑ اسٹیمپ ہے. جو چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس خیال کا اظہار کیا تھا کہ یہ سارا پروسیس چونکہ اسپیکر نے لیا ہے تو اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، بٹ ان آڈیو لیکس نے ایک تو کنفرم کر دیا کہ اسپیکر بیچارہ جو ہے وہ تو ربڑ اسٹیمپ ہے، اور جو اس کو نواز شریف لندن سے حکم دے رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے. اور صرف معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، جو تاریخ استعفوں کی منظوری کی طے کی گئی اسی دن استعفے چیف الیکشن کمشنر منظور کر رہا ہے، الیکشن کمیشن منظور کر رہا ہے. سو جو نیکسس جو عمران خان جلسوں میں ہر جگہ کے اوپر بتا کے ہم تھک گئے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا نیکسس ہے پی ایم ایل این سے، وہ بھی ان آڈیو لیکس میں کنفرم کیا، اور جو یہ بھی کنفرم کیا کہ جو استعفوں کا دینا یا نہ دینا ہے اس کا اسپیکر سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ فیصلہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے کیا تھا، اور یہ ہم ریکارڈ پہ لا رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی، سو دیٹ ججز جو ہیں اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کریں. بہت شکریہ.